السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 49 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا۔ اللہ کے حکم سے وہ ایک پرندے کی شکل بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح پیدائشی نابینا کو، کوڑ کے مریض کو اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندگی دیتے۔ اس دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، تو اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا ہوئے، یعنی ہر دور میں جس چیز کا ایک کلائمیکس ہوا کرتا تھا اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ پیغمبروں کو عطا کرتا، تاکہ لوگوں کے لیے حق کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت سے قبل، جیسے کہ ذکر پہلے آ چکا، دجال کو بھی قتل کریں گے۔ دجال کے پاس بھی بڑی صلاحیتیں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے زبردست معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اللہ ان کو بھیجے گا۔ اور بہرحال تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اور اگر دجال کہے گا میں زندگی موت دے رہا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندگی دیتے تھے۔ معجزہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کو عطا ہوتا ہے، اور اگر دجال تباہی مچانے کو آئے گا تو اس کا قلع قمع بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ تفصیلات احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں اپنی سے پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے اونٹ کا گوشت ان پر روک دیا گیا، حرام کر دیا گیا، یا اسی طریقے پر چربی کچھ حلال جانوروں کی حرام کر دی گئی۔ یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو حرام کیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کے حکم سے ان کے لیے حلال کرنے کا اعلان کیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تمام پیغمبروں نے اللہ کی اور اپنی اطاعت کا تقاضا کیا، اور تمام پیغمبروں نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، اور وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی وحی بتاتی ہے، اور اب وہ راستہ قرآن کریم اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہود کو بڑی عیسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ دشمنی ہو گئی، اور یہود کے علماء جو دنیاوی بگاڑ میں مبتلا ہوئے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دنیا ہی کے بندے بن گئے، ان پر نکیر کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو حق کی دعوت دیتے تھے۔ وہ دشمنی پر اتر آئے اور معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس تناظر میں اگلی آیات ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان لوگوں کی طرف سے کفر، یہود کی بات ہو رہی، تو کہا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، حواریین جو ان کے ایمان والے ساتھی تھے انہوں نے کہا، حواریوں نے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار یعنی مسلم ہیں۔ دیکھیے اللہ کی نصرت کا ذکر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ دینی مزاج کے اعتبار سے جب کوئی اجتماعیت قائم ہوتی ہے، ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ پکارتا ہے کون میرا ساتھ دے گا اللہ کے کام میں، تمام انبیاء کھڑے ہوئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پکار یہاں قرآن پاک نقل کر رہا ہے۔ تو دینی مزاج کے اعتبار سے جماعت ایسے بنتی جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی، ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اللہ کی خاطر لوگوں کو پکارتا ہے، اور لوگ جڑتے ہیں جس کو بیعت بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور ملتے چلے جاتے ہیں، جماعت بن جاتی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، ساتھی جواب دینے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد سے مراد ہے پیغمبر کی مدد کرنا، اور پیغمبر کی مدد سے مراد ہے پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، پیغمبر دعوت کا کام کرتے اس میں شریک ہونا، پیغمبر دین کے غلبے کی جد و جہد کرے اس میں شریک ہونا۔ یہ تفسیر اس لیے پیش کی گئی۔ اب ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے مددگار بنے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، کونوا انصار اللہ، ہمیں حکم ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شریک ہونا، دعوت دین کی محنت ہے، غلبہ دین کی جد و جہد ہے، اقامت دین کے فریضے کو ادا کرنے کی بات ہے۔ اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے تعبیر کرتا ہے۔
واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہی کہ ہم مسلم یعنی فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. یہ سچے ایمان والے تھے، چند ایک ہی تھے، 11-12 کی تعداد ان کی بیان کی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جوابی تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اس کے پس منظر میں ہمیں تفصیلات زیادہ نہیں ملتی سوائے گوسپل آف برناباس کے، انجیل برناباس کے. اللہ کا کلام جو بتاتا ہے وہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند فرما لیا، مکمل جسم اور روح کے ساتھ صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما لیا. گوسپل آف برناباس، انجیل برناباس جو کچھ عرصے تک کرسچن ورلڈ میں بینڈ رہی، اس میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ حواریین میں سے ایک نے غداری کی، اور رومی اہلکار جو تھے، حکومت جو تھی وہ رومیوں کی تھی، اور یہود نے سازش کی تھی. کس بات کی؟ یہود نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے، حق کی طرف دعوت دیتے، لیکن ان کو یہ بات کھلنے لگی. ان کی علماء کو سمجھاتے تم دنیا پرست بن چکے ہو، ان کو یہ بات بری لگنے لگی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا، معاذ اللہ، اور جادو کرنے کو کفر قرار دیا، اور کہا یہ کفر کر چکے تو مرتد ہو گئے، ان کو قتل کیا جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور رومی اہلکاروں یا عدالت کے ذریعے اس فیصلے کے نفاذ کی کوشش کرنا چاہیے. تو ایک شخص نے جو کہ حواریین میں سے تھا، اس نے غداری کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شکل کر دی کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو بلند فرما لیا، اور اس کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کر دی گئی، اور اس شخص کو پھر سولی دی گئی. آگے ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں بھی یہ لوگ شبے میں مبتلا ہیں. شکل عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دھڑ تو اس کا تھا، اور اگر یہ عیسیٰ ہے معاذ اللہ بالفلس، تو پھر وہ عیسیٰ وہ کہاں چلا گیا جو حواری تھا؟ یہ ہے جو شبہ جس میں یہ سارے کے سارے مبتلا کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی، اور ان کی سازش، یہود کی سازش کو اللہ نے ناکام کیا. قرآن کا بیان کیسا ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے. گوسپل آف برناباس کا حوالہ دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ قرآنی بیان سے اس کی مطابقت ملتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا مفید سمجھا گیا. ارشاد ہوا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں پورے کا پورا صحیح سالم واپس لینے والا ہوں، اور میں تمہیں بلند کرنے والا ہوں. متوفیک، میں تمہیں پورا صحیح سالم لے لوں گا، ورافعک الی، اور اپنی طرف بلند کر لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا، ان لوگوں سے مراد محفوظ کر دوں گا ان لوگوں کی برائی سے جنہوں نے کفر کیا. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو اپنی طرف بلند کر لیا. باقی اس مقام پر گرامیٹیکل بحث ہے. قادیانیت کے ماننے والوں نے مس کوٹ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے. متوفی کا اس لفظ کی بحث کو آپ تفاسیر میں پڑھیے، 2-4 کی طرح وضاحتیں سامنے آ جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم اٹھایا، اپنی طرف بلند کیا، اور کفار کی سازش سے جو یہود کی تھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے اے عیسیٰ تمہاری پیروی کی، انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو غلبہ رہے گا کفر کرنے والوں پر یعنی یہود پر. ماضی میں کئی مرتبہ ان کفار یعنی یہود کو عیسائیت کے ماننے والوں ہی کی آشیرواد کی ضرورت تھی، اور آج بھی اگر یہود کے ماننے والوں کی ایک ریاست موجود ہے تو وہ بھی فرنگ کی وجہ سے، وہ بھی مسیحیت کے ماننے والوں کی آشیرواد کی وجہ سے ہے. ورنہ نصارہ کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو غالب رکھوں گا کفر کرنے والے یعنی یہود پر. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تمہیں اے لوگو لوٹ کر آنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، بس جن لوگوں نے کفر کیا تو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر پورے عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،
واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر یہ آیات اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں، یعنی یہ سارے واقعات، صدیوں پرانے واقعات حضور نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلمہ کن سے آدم علیہ السلام کی ولادت، ان میں روح کا پھونکا جانا بھی۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ والدہ، تو نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے بغیر والد موجزانہ طور پر اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بی بی مریم کیا ہوئی ہے، اور اس بنیاد پر تم ان کو خدا کا درجہ دے رہے ہو، خدا بنا بیٹھے ہو معاذ اللہ، یہ تین خداؤں میں سے خدا قرار دیتے ہو معاذ اللہ، تو آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں والد بھی نہیں، ان کا تو بھی زیادہ حق بنتا ہے تمہاری اس عقیدے کے مطابق، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آدم کو اللہ نے بغیر والدین پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد پیدا کیا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کن ہو جا، اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب پس منظر میں ذہن میں رکھیے وہ بات، وہ جو نجران کا وفد موجود ہے، ان کا ڈیلیگیشن موجود ہے، ان کا چیف پریسٹ موجود ہے، ان کے بڑے ذمہ داران موجود ہیں، کتاب کا علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس پر یہ تبصرہ عطا فرما رہا ہے۔ آج بھی اگر مسیحیت کے ماننے والوں تک یہ باتیں ہم پہنچائیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کسی کا دل کھول دے اور حق کی طرف وہ بھی آ جائیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے اے مخاطب، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ایسے مقامات پر ہم عموم کا ترجمہ کرتے ہیں، کیوں؟ مخاطبت ہم سب کے لیے موجود ہے، حق تو آ گیا، اب شک نہیں کرنا۔ اگلی آیت کریمہ، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب ایک چیلنج پیش کرنا، کس اعتبار سے؟ وہ جو نجران کا وفد آیا ان کے سامنے ساری باتیں واضح ہو رہی، بی بی مریم کی صداقت کا تذکرہ بھی، ان کی عظمت کا بیان بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے ہیں، اور آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بندے اور رسول ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں واضح کرنے کے بعد اب ان کو دو ٹوک دعوت دی جا رہی ہے اور مباہلہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ آؤ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا رکھیں کہ جو جھوٹا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چیلنج پیش کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت میں سے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لے آئے، اور یہ مبارک چہرے، روشن چہرے، نورانی چہرے سامنے آئے، تو وہ جو نصارہ کے بڑے بڑے پادری وغیرہ تھے سب ہکا بکا رہ گئے، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، اور ان کی ہمت نہ پڑی کہ اس چیلنج کو قبول کریں، اور انہوں نے ہار مانی ہے، جزیہ دینا قبول کیا اور لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے پس منظر اس آیت مباہلہ کا۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ جب کہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا، فقل، تو اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آ جاؤ، آؤ سب کے سب آؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم سب التجا کریں، نبتہل اسی سے مباہلہ کا لفظ، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں کہ جو جھوٹا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ مباہلہ اس کی دعوت دی گئی، اور یہ نورانی چہروں کو دیکھ کر نصارہ کے ڈیلیگیشن کے لوگ باز آ گئے، اور ان کی ہمت نہ ہوئی چیلنج قبول کرنے کی، صلح پر آمادہ ہوئے اور جزیہ دینے کو تیار ہوئے۔ فرمایا اچھا باقی مباہلہ اس کے حوالے سے تفصیلی احکامات وہ تفاسیر میں دیکھیے گا، اس کا یہاں پر موقع اس وقت نہیں ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ پھر جائیں، حق قبول نہ کریں، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جو کہ 7واں رکوع بھی ہے، اور آیت نمبر 64 سورہ آل عمران کی۔ اب یہاں سے دو ٹوک انداز میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے غلط عقائد کا رد ہو گیا، حق بات ان کے سامنے پیش کر دی گئی، توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن کلیئر کی جا رہی ہے۔ اب ان کو دو ٹوک انداز میں دعوت اگلی آیات میں دی جا رہی ہے۔ اگلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دعوت کا ایک بڑا قیمتی
اصول دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اگریڈ اپون، مشترکہ امور کی دعوت دینا، خاص طور پر ایسا ماحول جہاں ایسے لوگ ہوں جن کے عقائد بھی شاید مختلف ہوں، نظریات مختلف ہوں اور اوپینینز مختلف ہوں، تو پھر کیا کریں؟ ہر ایک اپنی بات اپنی بات منوانے کی بات کر رہا ہے، تو مشترکہ گراؤنڈ پر بات کی جائے، کامن فیکٹرز پر بات کی جائے، اگریڈ اپون بات رکھی جائے۔ یہ بھی دعوت کا بڑا قیمتی اصول اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اللہ کو یہود بھی مانتے، نصارہ بھی، اور مسلمان بھی مانتے، اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، یہ بھی ان کے تعلیم موجود ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنانا۔ نصارہ نے اپنے علماء کو یہ اختیار دے رکھا تھا، جس کو چاہتے حلال کرتے، جس چیز کو چاہتے حرام کرتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عدی بن حاتم تائی کے بیٹے عدی، وہ ایمان لے آئے تھے، نصارہ میں سے تھے، کہ یا رسول اللہ ہم نے ارباب کیسے بنا لیا، رب کیسے بنا لیا؟ کہ تمہارے علماء جو کہتے حلال تم مانتے، جی بالکل، جو کہتے حرام مانتے، بالکل۔ یہ اختیار ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہونا چاہیے، اختیار تو اللہ کا ہے۔ ہاں، عالم حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بتاتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام، نہ کہ وہ اپنے اختیار میں لے کر حلال حرام کے فیصلے کرنا شروع کر دے، تو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو آپ فرما دیجئے تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یہاں اصولی بات کیا ہے؟ مشترک بات سے بات شروع کی جائے۔ ہم میں اور نصارہ میں بہت فرق ہے، لیکن اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ دعوت کا اصول کیا آیا؟ مشترک باتوں سے بات شروع کی جائے۔ ہم میں نصارہ میں بہت شدید اختلاف ہیں، مگر ایک دو باتیں مشترک ہیں، وہاں سے دعوت شروع کی جائے۔ اب آئیے مسلمانوں کے درمیان یہ فلاں اسکول آف تھاٹ، فلاں مکتب فکر، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، فرقہ واریت، مسجدوں پہ ٹیگ لگا دیے، حالانکہ کتنی باتیں، ہزاروں آیتیں قرآن پاک کی مشترک ہیں، ہزاروں احادیث نبی علیہ السلام کے مشترک ہیں، بہت کچھ مشترک ہے، چند اختلافی باتیں ہیں لیکن بہت کچھ مشترک ہے۔ بھائی وہاں سے دعوت شروع کریں، وہاں کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ جب کامن چیزوں پر بات ہوگی، قریب آئیں گے، تو اختلافی امور کو نمٹانا یا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں مشترکہ امور کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیو ٹی وی کو یہ سعادت ہے، الحمدللہ اس قرآن کے بیان کو یہ سعادت حاصل ہے، ہم یہاں سے مشترکہ امور کی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہر طرح کی فرقہ واریت سے اور امت کو توڑنے والے طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سرزنش کا معاملہ اہل کتاب کی۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، اور جبکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں؟ تم ان کو یہودی کہتے ہو، نصرانی کہتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم ہی وہ لوگ تو ہو کہ تم نے اس بارے میں کچھ جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ ولادت کا معاملہ، تھوڑی بحث تم نے کر لی، مگر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ کے کلمے کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے خاص موجزانہ ان کی ولادت کا معاملہ کیا، چلو اس میں تم نے تھوڑی بحث کر لی، تھوڑا بہت تمہیں پتا تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے رخ پھیر کر یکسو ہو جانے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مسلم یعنی فرما بردار۔ یہ یہودیت کا نام تم نے ٹیگ لگا دیا، نصرانیت کا نام تم نے ٹیگ لگا دیا، یہ گروپس کا نام یہ ٹیگ تم نے لگائے ہیں، وہ تو مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ میرا اور آپ کا بھی اول تعارف کیا ہے؟ مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہم نے پڑھی نا سورہ البقرہ میں، کیا دعا تھی؟ مسلم۔ اور امت کون سی؟ مسلم۔ ہمارا نام کیا ہے؟ سورہ الحج کے آخر میں مسلم۔ دعوت کے کام کے کرنے والے کو اپنا تعارف کیا کرانا چاہیے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 مسلم۔ اور آج ہم نے ٹیگ بنا دیے، گروہ بندیاں کر دی۔ ہاں کوئی اسکول آف تھاٹ سے ہے، مکتب فکر سے ہے، فقہ کے فلاں اصول پر عمل کرتا ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے، اسلام کی روش پر نجات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور احکام پر عمل کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نجات کے وعدے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت کی شکل سے بچائے اور جوڑ عطا فرمائے، اور واقعتاً اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔
ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ سب سے رخ موڑ کر ایک اللہ کے لیے مسلم ہو جانے والے تھے، فرما بردار۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس میں مشرکین عرب کی بھی نفی کر دی گئی جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور اپنا تعلق قائم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، سبحان اللہ، بڑا پیارا ایک اور مقام۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ان کے قریب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو مشرکین عرب بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، اس بنیاد پر قرب نہیں، جو ان کی اتباع کرے گا، ان کی تعلیم پر عمل کرے گا، وہ ان کے قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی تعلیم کو تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ ملت ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو معلوم ہوا قرب کے لیے محض نسل میں ہونا کافی نہیں، قرب اور تعلق کے لیے تعلیم پر عمل اور عمل کا ثبوت پیش کرنا لازم ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی جماعت چاہتی ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر پرزور دعوت دی جا رہی اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو، حق آ گیا تمہارے سامنے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرتے ہو اور تم کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ ایسی باتیں البقرہ میں بھی آ چکی، یہاں بھی آ رہی ہیں۔ اب یہود میں سے کچھ لوگ جو منافقت پر اتر آئے، ان کا تذکرہ، جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کیا، لمحے بھر کو بھی دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ ایک سازش تھی مسلمانوں کے سامنے جا کر اسلام کا اعلان کرو، صبح شام میں جا کے انکار کرو تاکہ ان کو ڈگمگا دو، ان کو متذبذب کر دو، ان کو شبہات میں مبتلا کر کے ڈاؤٹ فل بنا کر ان کو بھی حق سے دور کرو۔ ایسی سازش کا تذکرہ اگلی آیت میں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور اہل کتاب کی جماعت نے کہا کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اسے دن کے اول حصے میں مان لو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کے اور دن کے آخری حصے میں مراد شام میں اس کا انکار کر ڈالو شاید کہ لوگ دین سے پھر جائیں۔ یہ سازشی عناصر تھے یہود میں سے، جا کے اعلان کرو، شام میں انکار کرو تاکہ شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوں۔ اگلی آیت میں ایک جملہ کفار کی طرف سے، ایک جملہ اللہ کی طرف سے آئے گا، پھر ایک جملہ ان کفار کی طرف سے اور ایک جملہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ تفسیر آپ تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، جب میں ترجمہ کروں گا تو بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہتے ہیں کفار، اور تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے، اپنی اپنی ماننا۔ اللہ فرما رہا ہے، قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، مانو اس کو۔ یہ ایک دوسرے کو اب کیا کہتے ہیں، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ کسی کو دے دیا گیا جیسے کہ تمہیں دیا گیا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں، ان کی بات نہ ماننا اور ان کو نہ بتانا، ورنہ یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ پھر کفار کا قول۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے پہلے نبوت بنی اسرائیل میں رکھی، اب بنی اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی، اللہ کا اختیار۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے دو طرز عمل بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن بڑا پیارا کلام ہے، اگر لوگوں کی برائیاں بیان کر رہا ہے ان اہل کتاب کی، کسی میں اچھائی ہے تو قرآن اس عنصر کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ،
اور اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوائیں ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دے گا، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو قرآن ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیوں؟ خوبی بیان ہونی چاہیے تاکہ ان کو دعوت پیش کرنا ہو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھوائیں تو وہ ایک دینار واپس نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ ایسے بھی بدباطن لوگ ہیں، ایسے بھی برے کردار والے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیین کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں، ہم ان کو لوٹے ہمارا حق ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں یہ یہود، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر یہود جینٹائز جانور ان کو لوٹنا ہمارا پیدائشی حق ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ خود جھوٹے ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دور ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔